یہ خبر آئی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کی ملاقات ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس ملاقات کی تردید کی جاتی ہے۔ ہم بھی جب وہاں ملے تھے ترکی میں سعودی وزیر خارجہ سے، ہمارے وزیر خارجہ، تو کئی سال بعد انہوں نے اعتراف کیا اپنی کتاب میں، ورنہ انکار ہی ہوتا رہا۔ کیا کہتے ہیں صورتحال کو، کیا اثر پڑے گا پاکستان پہ اگر تسلیم کر لیا جاتا ہے اس پوری صورتحال کا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو کنان کے بہت بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں اسرائیل کے، اور اس وقت سب سے اہم آدمی سمجھے جاتے ہیں جو مشاورت میں ہیں، انہوں نے لکھا تھا اپنے کالم کے اندر کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ الیکشن ہار جائیں گے، اور ہمیں جو ہے ہمارے پاس یہ گولڈن ٹائم ہے کہ ہم اس وقت جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کر جانا چاہیے، اور ہمارے پاس 20 جنوری تک ہے، شاید اس کے بعد ہمیں فوری طور پہ اتنا اچھا موقع نہ ملے۔ تو اسرائیل اور اسرائیل کی جو لابی ہے وہ اسی کے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے۔ یہ جس وقت خبر آئی، اور یہ سب سے پہلے اسرائیل کے ایک نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی، اور آج کے اسرائیل کے تمام اخبارات کے اندر یہ ایک ٹاپ سٹوری کے طور پر ہے، اور وہاں کہا گیا کہ موساد کے جو چیف تھے وہ بھی اس ملاقات کے اندر ساتھ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چند ماہ پہلے یہ بھی خبریں آئی تھی کہ جو سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں اور موساد کے چیف، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور آپس میں معاملات کو طے کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی بات ہوئی ہے، اور پھر اسی کے اثر میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارٹس نے اور بحرین نے جو ہے وہ ان کو، پھر سوڈان نے فائنلی مان لیا، اور اب کچھ ایسی خبریں ہیں کہ شاید سعودی عربیہ بھی جلدی مان لے گا۔ پاکستان کا جہاں تک مسئلہ ہے تو پاکستان میں بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو ابھی آخری انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے اسرائیل کو ماننے کا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی ہم اس کو تازہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ دیکھیں تو یو اے ای نے ابھی چند دن پہلے کچھ ممالک کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ جو یو اے ای نہیں، ٹریول پابندی، ٹھیک ہے، بالکل جی جی، اس میں پاکستان بھی شامل، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ پابندی اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان ممالک میں کورونا ہے، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ کورونا ہندوستان میں اور اسرائیل کے اندر ٹھیک ہے، ہے، لیکن لیکن ان دونوں پہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ اور ہم سے جو یہ پیسے مانگنے کی دوبارہ سے بات ہوئی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، کیونکہ 1-1.5 مہینہ پہلے کچھ تصور ایسا ڈیولپ ہو رہا تھا کہ باجوہ صاحب کی ملاقات کے بعد جو نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی تھی کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہے، اور پچھلے مہینے کچھ خیال تھا کہ شاید سعودی عرب کی ایک اعلیٰ شخصیت پاکستان آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا، بلکہ اس کے الٹ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کر لی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پریشر ہم پہ جو ہے بلڈ ہو رہا ہے، اور میری معلومات کے مطابق ہمارے اعلیٰ سطح پر بھی اس موضوع پر بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں اسے مان لینے میں کیا حرج ہے، اور کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ایلیٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سوچ رہی ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے 70 سال میں جو کیس ڈیولپ کیا ہوا ہے تو وہ بہت سٹرونگ ہے، اور اگر ایسی کوئی بھی چیز ہوگی، اور خاص طور پہ یہ حکومت کرتی ہے جس پہ پہلے ہی سقوط کشمیر کا الزام لگا ہوا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے مزید سروائیو کرنا۔ تو اب یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو آنے والے وقت میں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا اور کیا کچھ کیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس بات کو مان لے۔ جہاں تک مان لینے کے بعد کوئی پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی جوہری آ جائے گی، یہ یہاں پہ کوئی بہت اچھے حالات ہو جائیں گے، میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جائے گا، کیونکہ پاکستان خطے کے ایک ایسا ملک ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور انڈیا کے ساتھ ایک اس کا مسئلہ ہے جو بہرحال بدستور رہے گا۔ چین جو ہے وہ پچھلے 2 دہائیوں سے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ بھی مل کے جو امریکہ کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ افغانستان سے ہم جب سے سوویت فوجیں آئی ہیں تو افغانستان کی آنکھ سے بھی پاکستان کو دیکھا جاتا ہے، تو شاید کوئی بہت زیادہ ہمیں فائدہ معاشی طور پر یا کسی اور حوالے سے تو نہیں ہونے جا رہا، لیکن بہرحال جس طرح ہم پہ مختلف حوالوں سے پریشر لگتا رہا اور ہم مختلف معاہدوں کا حصہ بنتے رہے، اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم نے بہرحال اس وقت کے حالات کے مطابق جو فیصلہ تھا وہ کر دیا، اور بعد میں کیوں نہ ہمیں پھر لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے،
اور نہ تسلیم کریں تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن ملکوں نے ابھی تک نہیں بھی کیا، یا ایران جیسا ملک بھی ہے جس نے پہلے تسلیم کر لیا تھا، پھر خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد وہ واپس ہو گیا، تو ان کو کیا ایسا کوئی بہت بڑا فرق پڑا جس کی وجہ سے جو ہے اس کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر عرب ممالک میں سارے ہی ملک جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا پھر کوئی حیثیت بچے گی کہ پاکستان نہ تسلیم کرے؟ کیونکہ آج والے دن تک ترکی نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے، اور ترکی کی بہت بڑی تجارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے، اور مصر اور اردن پہلے ہی اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اگر سعودی عربیہ بھی اسے تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا بنیادیں رہ جائیں گی جس کی بنیاد پر ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہوگا۔